رات عجیب منظر میرے سامنے تھا۔ میں نے دیکھا نیوزی لینڈ کی پوری قوم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ سب چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں ہمیں نعمت اسلام سے مالا مال کر دو۔ میں نے بھی تمام مسلمانوں کو آواز دینا شروع کر دی، مبارک ہو نیوزی لینڈ کی قوم مسلمان ہونے کے لیے کس قدر بیتاب ہے، جلدی جلدی آؤ اور ان سب کو دامن اسلام میں سمیٹ لو۔ دیکھتے ہی دیکھتے دائیں بائیں سے سینکڑوں مسلمان انہیں نعمت اسلام سے سرفراز کرنے کے لیے بیتاب ہو گئے۔ جی آپ آئیے، ایک نیوزی لینڈ کی شہری سے میں نے کہا۔ وہ فوراً ہی آگے آ گیا، یہ لیجئے نعمت اسلام، لیکن وہ فوراً ہی 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نعمت اسلام لینے کے لیے ابھی اتنے بیتاب تھے اور اب ایک دم پیچھے کیوں ہٹ گئے ہو؟ کہنے لگا تمہارے ہاتھ آلودہ ہیں۔ میں نے غور کیا تو دیکھا ہاں واقعی میرے ہاتھ تو آلودہ تھے، میں نے ابھی ہی تو دودھ میں پانی کی ملاوٹ کی تھی۔ میں نے اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے کہا تم نعمت اسلام انہیں دو، لیکن اس کے ہاتھ بھی دوسرے مسلمان سے حسد کی وجہ سے آلودہ تھے۔ تیسرے پر نگاہ گئی، دیکھا تو اس کا لباس تکبر سے آلودہ تھا۔ غرض کوئی کینہ و بغض کے سبب گندا دکھائی دیتا تھا تو کوئی مال حرام کے سبب۔ کہیں سے قطع رحمی کی بدبو آ رہی تھی تو کہیں سے لڑائی جھگڑوں کے بھپکے اٹھ رہے تھے۔ کوئی لوگوں کی جان سے کھیل رہا تھا تو کوئی انصاف کی مسند پر بیٹھ کر انصاف سے کھلواڑ کر رہا تھا۔ کہیں پولیس والے کی بدماشی کی بدبو تھی، کئی لوگ تو ایسے تھے جو بالکل کچرے کا ڈھیر تھے، مگر صرف اس مقصد کے تحت آ گئے تھے شاید یہ نیوزی لینڈ والے مسلمان ہو جائیں اور ان کی نجات کا کچھ سامان ہو جائے۔ نیوزی لینڈ کی پوری قوم نعمت اسلام لینے کے لیے بیتاب ہے، مگر ہمارے آلودہ کردار کا میلا کچیلا لباس انہیں ہمارے قریب نہیں آنے دے رہا۔ میری آنکھ کھل چکی تھی، مجھے رات کا منظر یاد تھا۔ رفیق شاہ میرے بچپن کا یار شیدے کے ہوٹل کی چائے نہیں پیتا کہ اس کے برتن گندے ہیں، پشاوری کی نہاری نہیں کھاتا کہ وہاں صفائی کا اہتمام نہیں ہے۔ تو کیا اقوام عالم ہمارے گندے اور غلیظ کردار کو دیکھتے ہوئے اسلام قبول کر لیں گی؟ جہاں نیوزی لینڈ کی قوم مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے نیوز اینکر حجاب پہن رہی تھی، غیر مسلموں کے بچے سجدے کر کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کر رہے تھے، نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جسد واحدہ سنا رہی تھی، اس وقت ہم PSL کے نام پر پاکستان میں طوائفوں کو نچوا رہے تھے، گویے گا رہے تھے، ہم سب مستی میں جھوم رہے تھے۔ اب آپ ہی بتائیے، ہم سب کے کردار سے ایسی بدبو آ رہی ہے کہ نیوزی لینڈ کی قوم نعمت اسلام ہمارے ہاتھوں سے کیسے لے؟ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ سے ہمارا کردار اجلا نہیں ہوگا، نیوزی لینڈ مسلمان نہیں ہوگا۔